ناظرین، مغلیہ سلطنت کی عظیم الشان تاریخ پر مشتمل ہماری ویڈیو سیریز ہسٹری آف مغل ایمپائر میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم بات کریں گے بابر کے بیٹے نصیر الدین ہمایوں کے بارے میں۔ ہمایوں نے اپنے باپ کی کون سی نصیحت کو نظر انداز کر کے شدید نقصان اٹھایا؟ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ شیر شاہ سوری نے کس طرح اس کا دوست بن کر اسی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور مسلسل 9 ماہ تک عیاشی نے اسے کیا نقصان پہنچایا؟ آئیے آپ کو ناظرین، مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بابر کا سب سے بڑا بیٹا ہمایوں تھا، جو 8 مارچ 1508 کو بابر کی پہلی بیوی ماہم سلطانہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بابر کے دوسرے 2 بیٹے کامران اور عسکری بابر کی دوسری بیوی گل رخ بیگم کے بطن سے تھے، جبکہ چوتھے بیٹے ہندال کی والدہ کا نام دلدار آغا جی تھا۔ ہمایوں کو اپنے باپ کی زندگی میں ہی ایسے کئی مواقع میسر آئے جن سے فائدہ اٹھا کے وہ فوجی اور مملکت داری کے تجربے حاصل کر چکا تھا۔ ہمایوں پانی پت اور کنواں کی جنگوں میں شریک ہوا اور اس کے علاوہ مشرق میں باغی افغان سرداروں کی سرکوبی کے لیے جو کامیاب مہم بھیجی گئی، اس کا سردار بھی ہمایوں ہی تھا۔ ہمایوں کی عمر ابھی صرف 18 سال کی تھی کہ اس نے ابراہیم لودھی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصار فیروزہ پر قبضہ کر لیا۔ بابر ہمایوں کی ان کامیابیوں سے بے حد خوش ہوا اور صرف 20 سال کی عمر میں اس نے ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر بنا دیا۔ 1529 میں بابر نے اسے بدخشاں سے واپس بلا لیا اور سنبھل کی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں ہمایوں شدید بیمار ہوا اور واپس دارالحکومت آ گیا۔ یہاں 26 دسمبر 1530 کو بابر کی وفات کے 3 دن بعد ہمایوں شاہ ہند کے تخت پر براجمان ہوئے۔ ناظرین، ہمایوں کو پہلے دن سے ہی بے شمار سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کا بھائی مرزا کامران اس وقت کابل اور قندھار کا حکمران تھا اور بظاہر اس نے ہمایوں کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دینے کے لیے پنجاب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن مقاصد حکومت پر قبضہ کرنے کے ہیں۔ لاہور میں بابر کے دور سے میر یونس علی ایک وفادار گورنر تھا جو سلطنت میں کسی بھی خرابی کی اصلاح اپنا فرض جانتا تھا۔ اسی لیے مرزا کامران نے اپنے دربار میں ایک چال چلی اور اپنے سرکردہ امیر کیراچا بیگ کو دربار میں دکھلاوے کے لیے جھوٹ موٹ برا بھلا کہا، سو کیراچا بیگ بظاہر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے۔ لاہور میں اس نے میر یونس سے پناہ طلب کی۔ میر یونس نے اسے خوش آمدید کہا اور عزت افزائی بھی۔ اسی دوران ایک رات کیراچا بیگ نے گوریلا کارروائی کی اور لاہور کے دروازوں پر قبضہ کر لیا اور مرزا کامران کے لیے لاہور کے دروازے کھول دیے۔ یوں لاہور پر مرزا کامران کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد اس نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے کابل، قندھار اور پنجاب پر اپنے بھائی مرزا کامران کی حکومت کی توثیق کر دی اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق مرزا ہندال کو علور جبکہ مرزا عسکری کو سنبھل کا علاقہ دیا۔ لیکن ان نوازشات کے باوجود اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دوسری جانب افغانوں کو محمود لودھی کی شکل میں ایک قابل سردار مل گیا۔ والی گجرات بہادر شاہ اور بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ تخت پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے تو راجپوت بھی اثر نو قوت بن کر ابھر رہے تھے۔ نتیجتاً دہلی میں بیٹھا ہمایوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے یہ فیصلہ کیا کہ راجپوتوں سے اتحاد کرنے میں ہی بہتری ہے۔
میواڑ کے حاکم رانا سانگا کے دربار میں دوستی کا عہد نامہ بھیجا اور اس کی بیوی کرتا دیوی کے لیے راکھی بھیج کر اسے اپنی بہن بنا لی۔ رانا سانگا انتقال کر گیا۔ سلطان بہادر والی گجرات نے سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتوڑ پر حملہ کر دیا تو رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ بہن کی مدد کرے۔ ہمایوں نے بنگال کی مہم ترک کر کے راستے سے ہی میواڑ کا رخ کیا۔ اس وقت ریاست میواڑ کا حاکم رانا بکرم جیت رانا سانگا کا بیٹا تھا اور محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ چتوڑ میں کوئی اہم سپہ سالار نہ تھا، اس لیے رانا بکرم جیت کی رانی جواہر بائی نے فوجوں کی کمان خود سنبھالی۔ رانا اودھے کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی۔ اس صورتحال میں ہمایوں فوج لے کر پہنچ گیا۔ مظفر شاہ نے ہمایوں کے آنے کی خبر سنی تو واپس گجرات بھاگ گئے۔ ہمایوں نے تعاقب کیا اور گجرات فتح کر لیا۔ ادھر رانا بکرم جیت نے محمود خلجی کو شکست دی اور پھر چتوڑ پہنچ گیا۔ ہمایوں نے واپس چتوڑ پہنچ کر رانا بکرم جیت کی کمر سے تلوار باندھی جو پختہ دوستی کا عہد نامہ تھا۔ ناظرین، اب کہانی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی اور وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، مجھ سے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں 500 سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں شامل کر دیا، لیکن یہ مصالحت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح عیش و عشرت اور جشن منانے کا دل داتا تھا۔ کامیابی پر عظیم جشن منایا جاتا اور اس 1.5 سالہ جشن میں نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر، لیکن یہ 1.5 سالہ جشن بہت کچھ لے گیا۔ نتیجتاً 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ اس نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا، لیکن یہاں بھی وہی جشن منائے گئے اور 9 ماہ تک راتیں رنگین تھیں۔ شیر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ فوراً ہی چنار، جونپور اور کنوج بھی اس کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں پڑا دادے عیش دیتا رہا جب تک کہ فوج کو رسد کی شدید کمی محسوس نہ ہوگی۔ ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بہار چھوڑ کر آگرہ آ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ اپریل 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں چلتی رہیں مگر بے سود۔ بالآخر شیر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ عین درمیان میں اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گئے اور وہ ڈوبنے لگا۔ یہاں نظام سکا نامی ایک شخص نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور اس احسان کے بدلے ہمایوں نے اسے 1 دن کی بادشاہت دی، جس میں نظام سکا نے اپنے نام کے سکے جاری کروائے۔ ناظرین، ہمایوں بالآخر آگرہ پہنچ گئے۔ اس کے بھائی مرزا کامران نے 20,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آنے کی پیشکش کی، مگر ہمایوں کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ مرزا کامران واپس لاہور چلا گیا۔ ہمایوں نے پھر 40,000 فوج جمع کر کے شیر شاہ سوری سے ٹکر لی مگر شکست کھائی۔ اب شیر شاہ سوری نہ رکا اور دہلی پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ اور اس طرح بابر کی یہ تدبیر درست ثابت ہوئی کہ بیٹا پٹھان سے ہوشیار رہے۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، لیکن اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہو گیا
तो हुमायूं 1555 के आगाज पर 14 साल की जिला वतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्जे के लिए आ गया। पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली, नतीजतन आगरा को भी फतह कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत उसके नसीब में न थी। जनवरी 1556 में उसे तख्त नशीन हुए अभी 6 माह ही हुए थे कि एक दिन अपने कुतुब खाने में बैठा मुताला कर रहा था कि नमाज मगरिब की आवाज उसके कानों में पड़ी। अजान की आवाज सुनते ही वो तेजी से मस्जिद की तरफ लपका तो उसे एक ठोकर लगी और वो सीढ़ियों से फिसलकर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा और इन्हीं जख्मों से चंद रोज बाद उसका इंतकाल हुआ। नाज़रीन, हुमायूं जिंदगी में अपने नाम की तरह खुशबख्त नहीं था। उसने सारी उम्र ठोकरें खाई, अपने पराये की बेवफाई और दुश्मनों की ठोकरों से 14 साल की जिला वतनी की ठोकरें भी उसका मुकद्दर रही। लेकिन ये आखिरी ठोकर उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, क्योंकि ये अल्लाह के हुजूर सजदे के लिए जाते हुए लगी। नाज़रीन, हुमायूं उलूम व फ़नून से खास रग़बत रखता था। कम उम्री में ही उसने तुर्की, अरबी और फारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। वो रियाजी, फ़लसफ़ा, नुजूम और इल्म हय्यत का भी माहिर था। इल्म व अदब से उसके लगाव का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उसकी ज़ाती लाइब्रेरी में किताबों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। कई दफ़ा वो पूरा दिन लाइब्रेरी में मुताला करते गुजार देता था। जब वो हिंदुस्तान से जिला वतन हुआ तो उस वक्त भी जो सामान अपने साथ लेकर गया उनमें चीदा कुतुब की एक बड़ी तादाद शामिल थी। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया और कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां आज हुमायूं का मकबरा भी मौजूद है।